میری ماں کے بیمار ہونے کی وجہ سے میری کنواری خالہ گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ میری اور ابا کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میری خالہ بہت خوبصورت تھی۔ رات ہوتے ہی خالہ ابا کے کمرے میں چلی جاتی اور وہاں سے کبھی کبھی الگ طرح کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک دن جب ابا آفس گئے تھے تب خالہ میرے کمرے میں آئی اور اس کی خوبصورتی نے مجھے پہلے ہی حیران کر دیا تھا۔ خالہ بولی، آج تیرے ابا گھر پر نہیں ہیں، چل تجھے میں کچھ دکھاتی ہوں۔ ایسا بول کر خالہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی اور پھر اس نے اپنے دونوں نکال کر۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل اردو موج کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کی کہانی بہت اچھی ہے، لاسٹ تک ضرور سنیے گا، بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ میرا نام خاور ہے اور میری عمر 16 سال ہے۔ میری ماں پہلے سے ہی بیمار تھی اور میری ماں کو لگ بھگ 20 دن سے ہسپتال میں علاج کروانا پڑ رہا تھا۔ خالہ کا اس طرح ہمارے گھر آنا سچ میں ایک مدد تھی۔ وہ میری ماں کی چھوٹی عمر کی قریبی دوست تھی۔ وہ امی سے زیادہ خوبصورت تھی۔ خالہ نے ہمارے گھر میں رہ کر ہماری اچھی طرح سے دیکھ بھال کی اور امی کا خیال بھی رکھا۔ ایک رات جب ہمارا ڈنر ہو چکا تھا تب ابا نے مجھ سے کہا میں اپنے کمرے میں جاؤں، اور میں نے ان کی بات نہیں مانی کیونکہ میں ان کے موبائل کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جب میں ہال میں بیٹھا ان کا فون دیکھ رہا تھا تب میں نے دیکھا کہ ابا خالہ کو اپنے کمرے سے باہر لاتے ہوئے آ رہے تھے اور خالہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے اس نے ابھی ابھی غسل کیا ہو۔ اس کے بعد اگلے کچھ دنوں میں نے دیکھا کہ ابا نے خالہ کو اپنے کمرے میں لے جانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کئی بار خالہ کو ابا کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے دل میں ان کے درمیان کے رشتے کو لے کر کئی سارے سوال اٹھنے لگے تھے۔ میری ماں بستر پر بیمار پڑی تھی اور میں اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھا، لیکن خالہ اور ابا کے درمیان جو ہو رہا تھا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اور اس دن جب میں نے ابا کے کمرے سے عجیب آوازیں سنی تب میں نے اپنے کمرے میں نہ جا کر ہال میں بیٹھ کر خالہ کے باہر آنے کا انتظار کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ابا کے کمرے سے باہر آئے گی۔ اس لیے میں ہال میں بیٹھا رہا اور کافی وقت بعد خالہ ابا کے کمرے سے باہر آئی اور مجھے بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی ساڑی بھی لٹک رہی تھی اور وہ پورا پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ بغیر کسی کو دیکھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ خالہ ابا کے کمرے میں کیوں گئی تھی، اس لیے میں اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو خالہ اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی تھی۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ ایسا اس نے کیا کچھ کیا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی خالہ دروازے کی طرف مڑی اس نے مجھے دروازے پر کھڑا دیکھا اور تھوڑی دنگ رہ گئی۔ مجھے اس کے چہرے پر پسینہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے خالہ سے پوچھا، تم میرے ابا کے کمرے میں کیوں گئی تھی اور وہاں سے عجیب آواز آ رہی تھی، وہ کیا تھی؟ تو خالہ کچھ بول نہیں والی تھی کہ پیچھے سے میرے ابا آئے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، خاور رات کے 12 بج چکے ہیں اور تم ابھی تک سوئے نہیں ہو؟ تم اپنی خالہ کو بلا وجہ سوال پوچھ کر کیوں پریشان کر رہے ہو؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے تمہیں جلدی اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا، پھر تم ہال میں کیوں بیٹھے ہو؟ لیکن ابا نے خالہ کو کچھ نہیں کہا اور میں ابا پر غصہ ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد رات بھر خالہ اور ابا ایک ہی کمرے میں تھے، یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ دوسرے دن صبح ناشتہ کرتے وقت میں ابا سے کچھ نہیں بولا کیونکہ انہوں نے مجھے رات کو خالہ کے سامنے بلا وجہ ڈانٹا تھا۔ میری خوبصورت اور ماڈرن خالہ کے سامنے ابا نے مجھ پر غصہ کیا تھا۔ اس وقت خالہ نے مجھے سمجھاتے ہوئے میرے پاس آ کر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تب ابا خالہ کی طرف دیکھنے لگے اور ان کی نظر خالہ پر پڑی۔ خالہ بولی، خاور تم میرے بیٹے جیسے ہو اور مجھے پتا ہے کہ تمہارا چہرہ کیوں لال ہو گیا ہے۔ ابا نے رات کو میرے سامنے ڈانٹ کر تمہیں ناراض کر دیا ہے۔ خالہ نے ابا سے کہا کہ خاور اب بڑا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے ابا نے مجھے کئی بار ڈانٹا تھا لیکن انہوں نے کبھی مجھے سوری نہیں کہا تھا۔ ابا کے منہ سے سوری سن کر مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے جلدی ابا کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہم تینوں نے ہنستے ہوئے ناشتہ کیا۔ ابا نے امی کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ کچھ وقت بعد ابا اپنا ٹفن لے کر آفس کے لیے نکل گئے۔ ابا کے نکل جانے کے بعد بھی میرا ناشتہ جاری رہا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنا ناشتہ ختم کیا اور خالہ کے کمرے میں جا کر ان سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے خالہ کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ مجھے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ اپنے گیلے بالوں کو جھٹک رہی تھی
اور اس کی گالوں میں اس کی خوبصورتی اور بھی زیادہ ابھر کر آ رہی تھی۔ خالہ بہت شاطر تھی، اس نے مجھے اپنے کمرے میں آتے ہوئے دھیان سے دیکھا اور پھر آواز دے کر مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ بولی، خاور اب دروازے پر کھڑے ہو کر میری خوبصورتی کی تاک جھانک مت کرو، اندر آؤ۔ جب میں خالہ کے کمرے میں گیا تو سچ میں اس کی خوبصورتی دروازے سے جھانکنے میں جو میں نے دیکھا تھا وہ اور بھی زیادہ اچھی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی خوبصورتی کا نظارہ لینا میرے لیے کچھ خاص تھا۔ میں خالہ کو ایک لمحے دیکھتا رہا اور اس کی بڑی کشش تھی۔ خالہ چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں کھڑی تھی اور اس کا گورا رنگ مجھے جیسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں اس کی خوبصورتی کو دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی خالہ نے پھر سے میرا نام لے کر بلایا۔ اس نے کہا، خاور، سچ میں کیا تم میری خوبصورتی بڑی دھیان سے دیکھنے آئے ہو؟ میں نے ان کی بات سن کر کہا، نہیں خالہ، میرے دل میں تم سے ایک سوال ہے، وہ سوال جاننے کے لیے ہی میں یہاں آیا ہوں۔ تم اتنی طرح طرح کی باتیں کرتی ہو لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ خالہ بولی، خاور، ایسی فضول باتیں کرنا بند کر دو، جو کہنا ہے سیدھے سیدھے کہو۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ نے کیسے جانا کہ میں ابا سے ناراض ہوں؟ یہ جاننے کے لیے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ خالہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پھر سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خاور، میں تمہیں تمہاری پیدائش سے جانتی ہوں۔ مجھے اچھے سے پتہ ہے کبھی کبھی تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ سوچتے ہو اور کبھی بڑی باتوں کو آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہو۔ جواب سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کیونکہ وہ مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ اس نے میرے رویے کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا وہ ایک دم صحیح تھا۔ جب میرے سوال کا جواب مل گیا تو میں خالہ کے کمرے سے باہر جانے لگا۔ تبھی خالہ نے مجھے روکا اور کہا، خاور، کیا تم میری تھوڑی مدد کرو گے؟ مجھے اپنے دائیں پاؤں میں کڑا پہننا ہے اور اس لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل خالہ۔ اس نے مجھے اپنا کڑا دیا۔ جیسے ہی میں خالہ کے پیروں کے پاس بیٹھا میری نظر اس کے پیروں پر چلی گئی۔ وہ پازیب اس کی سفید ٹانگوں پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب میں نے کڑا پہناتے وقت اس کے پاؤں پر اپنا ہاتھ چلایا تب میرے دل میں ایک الگ سی لہر دوڑ گئی۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی سے کڑا پہنا دیا اور کمرے میں چلا گیا۔ کچھ وقت بعد مجھے خالہ کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے روز کلاس میں چھوڑنے جاتی تھی اور اب اس نے مجھے پھر آواز دی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر آیا۔ خالہ نے ماں کی اسکوٹر لی تاکہ مجھے میری کلاس تک چھوڑ آئے اور وہ اس دن اچھے کپڑے پہن کر گھر سے نکلی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، خالہ، کیا تم باہر کہیں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں تمہیں کلاس چھوڑنے کے بعد آگے مارکیٹ مجھے جانا ہے۔ مجھے اپنے لیے کچھ خریداری کرنی ہے اور تمہاری ماں کے لیے بھی کچھ کپڑے خریدنے ہیں۔ بات کرتے کرتے ہم اسکول پہنچے۔ مجھے اسکول چھوڑنے کے بعد وہ آگے مارکیٹ جانے کے لیے نکل گئی۔ جب میرا اسکول ختم ہوا تب خالہ مجھے لینے نہیں آئی، اس لیے میں چل کر گھر آیا۔ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ ابا ابھی آفس سے نہیں آئے تھے اور ماں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، اس لیے خالہ سے پوچھنے گیا کہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے۔ جب میں اس کے کمرے میں گیا تب میں نے اسے کپڑے بدلتے دیکھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کچھ کھلا رہتا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ خالہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو نکھار رہی تھی۔ اس نے آج اپنی خریداری کے لیے کافی اچھے اور مہنگے کپڑے خریدے تھے۔ اس کے بستر پر کئی چھوٹے چھوٹے کپڑے پڑے تھے اور وہ پھر ایسے چھوٹے کپڑوں میں کھڑی تھی۔ تب میں نے کہا، خالہ، یہ کپڑے تم نے خریدے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، ان میں سے کون سا ڈریس مجھ پہ زیادہ اچھا لگتا ہے؟ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے بستر پر بٹھا دیا اور خود باتھ روم میں جا کر کپڑے بدلنے لگی۔ باتھ روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا جس میں سے اندر کا تھوڑا بہت میں دیکھ سکتا تھا، لیکن مجھے اسے دیکھنا صحیح نہیں لگا، اس لیے میں نے اپنی نظریں پیچھے کی طرف گھما لی۔ تقریباً 4 بار خالہ نے میرے سامنے ڈریس چینج کیا۔ اس کے بعد جب وہ آخری بار باتھ روم میں گئی، اچانک خالہ کی مجھے چلانے کی آواز آئی اور میں ان کی آواز سن کر جلدی سے باتھ روم میں گیا۔ دیکھا کہ ان کے ہاتھوں سے غلطی سے شاور کھل گیا تھا جس سے وہ پوری طرح سے بھیگ گئی تھی۔ پانی سے ڈر کر خالہ نے مجھے گلے لگا لیا اور خالہ بہت خوبصورت اور نرم تھی اور مجھے اس کا اسپرش بہت اچھا لگا تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ شاور بند کر دو، لیکن اس وقت مجھے اس کی بات پر دھیان نہیں تھا۔ آخرکار خالہ نے مجھ سے تھوڑی دوری بنا کر شاور بند کیا۔ جب وہ مجھ سے دور ہوئی تو میں نے اسے نیچے سے اوپر تک ایک ٹک دیکھا اور دیکھنا شروع کیا
کیونکہ اس نے جو ڈریس پہنا تھا اس میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں جب باتھ روم سے باہر آیا تب باہر ابا کی آواز سنائی دی۔ ان کی آواز سے جلدی میں نے خالہ کے کمرے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ خالہ نے جاتے جاتے مجھ سے پوچھا، ارے خاور، مجھے جواب دینا مت بھولنا کہ میں نے جو ڈریس پہنا ہے ان میں سے کون سا ڈریس مجھ پر اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، خالہ، تم ابھی جو ڈریس پہنے ہوئے ہو اس میں تم سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ اور پھر میں ان کے کمرے سے باہر نکل گیا اور ابا کے دیکھنے سے پہلے میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس دن رات کو کھانا کھانے کے بعد میں جلدی اپنے کمرے میں چلا گیا کیونکہ مجھے ابا سے بات نہیں کرنی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر سونے کا فیصلہ کیا، لیکن لیٹنے کے بعد مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ جب میں اپنے کمرے سے باہر آیا تب میں نے دیکھا کہ ماں کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، لیکن ابا وہاں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میری نظر خالہ کے کمرے پر گئی اور وہاں بھی دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ خالہ اب بھی اسی نائٹ گاؤن میں کھڑی تھی جس میں وہ دوپہر میں پوری طرح سے بھیگ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابا اتنی رات کو خالہ کے کمرے میں کیا کر رہے تھے۔ ابا کا ہاتھ خالہ کے کندھے پر نظر آیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے مڑنے لگے میں نے وہاں سے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ ابا جلدی سے باہر نکل گئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں پھر سے خالہ کے کمرے میں جھانکنے لگا۔ وہ اپنے بستر پر چہرہ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کی خیریت پوچھنے کے لیے میں نے اس کے کمرے میں قدم رکھا اور جب میں اندر گیا تو دروازہ بند کر دیا۔ خالہ نے مجھے دیکھ کر کہا، خاور، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ میں نے کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے میں تم سے گپ شپ کرنے آیا ہوں۔ خالہ بولی، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی۔ ایسا کہہ کر اس نے مجھے اپنے بغل میں بٹھا لیا۔ میں خالہ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ابا یہاں کیوں آئے تھے، لیکن میں اس سے یہ سوال نہیں پوچھ پایا کیونکہ جب بھی میں اس سے یہ سوال کرتا کچھ نہ کچھ الٹ ہی ہو جاتا۔ اب میں ان کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے طے کیا کہ میں اس سے ایک اور سوال پوچھوں گا۔ میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تم اتنی خوبصورت ہو پھر بھی اب تک تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، خاور، میری شادی نہ کرنے کی وجہ بہت بڑی ہے، شاید تم اسے سمجھ نہیں پاؤ گے۔ ارے مجھے منگل ہے اور منگل والی لڑکی کو منگل والے لڑکے سے ہی شادی کرنی چاہیے۔ آج تک مجھے میرے جیسے منگل والا لڑکا نہیں ملا، اس لیے میں ابھی تک کنواری ہوں۔ میں نے کہا، تم میری ماں کی اتنی قریبی دوست ہو، تمہیں کبھی نہ کبھی ایسا تو لگا ہوگا کہ تمہارا بھی ایک خاندان ہونا چاہیے۔ اس نے کہا، ارے تمہاری ماں کا خاندان تو میرا ہی خاندان ہے، اور اچانک اس کا چہرہ بھاری ہو گیا۔ میں نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم کچھ چھپا رہی ہو، اور اس نے کہا، میں تمہارے خاندان کو اپنا خاندان مان کر خود کو سمجھا لیتی ہوں، لیکن مجھے کبھی کبھی شوہر کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے، پر تمہیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی کیونکہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ میں نے کہا، خالہ، میں بالکل چھوٹا نہیں ہوں، میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں۔ تم نے ہی تو ابا کو بتایا تھا، اس گھر میں صرف تم ہی ہو جو میرے لیے دل رکھتی ہو، کیونکہ ابا کے پاس مجھے سمجھنے کی سمجھ نہیں ہے۔ اب تم ضد کر رہے ہو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہارے ابا تمہیں کیوں چھوٹا سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو میری پرواہ کرے اور مجھ سے پیار کرے۔ جب وہ باتیں کر رہی تھی اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ خالہ ہمیشہ ایسے ہی فٹ فاٹ رہتی تھی، اس لیے ہی میرے ابا ان کے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ خالہ پھر بولی، خاور، تم اب بڑے ہو گئے ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ میں نے خالہ سے کہا، خالہ، تمہیں مجھ سے کیا چاہیے جو تم میری بڑھتی عمر کی بات کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا، تمہیں یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، مجھے سب کچھ تمہیں سمجھا کر بتانا ہوگا۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ منٹ بعد وہ واپس آئی اور اس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک گلاس تھا۔ اس نے میرا ہاتھ آگے بڑھا کر وہ گلاس مجھے دیا اور ایک گولی بھی دی۔ خالہ نے کہا، تم سچ میں بڑے ہو گئے ہو، یہ گولی لیتے ہی تمہیں خود کا بڑا ہونا محسوس ہوگا۔ پھر اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے صبح نیند میں اٹھتے ہی دیکھا کہ خالہ میرے پاس ہی سوئی تھی۔ وہ تب چھوٹے کپڑوں میں تھی۔ صبح ابا آفس چلے گئے تھے۔ پھر دوپہر کو میں خالہ کے کمرے میں گیا، وہ اب بھی تیار ہو کر فون دیکھ رہی تھی۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے روکا اور کہا، تمہیں میرے پاس آنے سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا، تمہیں اپنے ابا کو مجھ سے شادی کے لیے منانا ہوگا۔ تمہارے ابا کو ایک اچھی بیوی اور تمہارا خیال رکھنے والی ماں کی ضرورت ہے۔
اگر میں اس گھر میں مستقل طور پر رہنے کے لیے آؤں تو تمہیں اور تمہارے باپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گی۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہیں اپنے ابا کے اکیلے پن کے دکھ کو سمجھنا چاہیے۔ خالہ بہت سمجھدار تھی اور وہ میرے ساتھ ساتھ ابا کو بھی خوش کرنے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا میں اسے اپنی ماں بنانا نہیں چاہتا۔ تب اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا اگر تم نے اپنے ابا کو مجھ سے شادی کرنے کے لیے نہیں کہا تو میں رات میں جو کچھ بھی ہمارے بیچ میں ہوا تھا وہ سب تیرے ابا کو بتا دوں گی۔ میں ان کی بات پر ہنس پڑا۔ ایسے میری ہنسی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا خالہ تم نے میرے پاپا کو کچھ بھی بتایا تو وہ تم پر ہی یقین نہیں کریں گے، الٹا وہ تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ پھر میں نے غصے میں ابا کو فون کر کے بلایا اور چند منٹ میں ابا خالہ کے کمرے میں آ گئے۔ انہیں دیکھ کر خالہ چونک گئی۔ انہوں نے ابا کو بتانا شروع کیا کہ میں نے ان کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، لیکن ابا نے خالہ کی بات پر یقین نہیں کیا۔ ابا بولے خاور کو سب کچھ پتہ ہے کہ تم یہاں کیوں اور کس لیے آئی تھی، تم اپنے مقصد کے لیے خاور کا بھی استعمال کر رہی ہو۔ میں بار بار ابا اور خالہ کو ایک ساتھ کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ وہ خالہ کے ساتھ کمرے میں کیا کرتے ہیں، تو ابا نے بتایا وہ خالہ کو رات میں میری ماں کے لیے ڈریسنگ کے لیے بلاتے ہیں، اور وہ جو چیخنے کی آواز تھی وہ میری ماں کی تھی، کیونکہ انہیں درد ہو رہا ہوتا تھا اور خالہ کو ابا پر ایک طرفہ پیار تھا، اور اسی لیے اس نے آج تک شادی نہیں کی تھی۔ خالہ ماں کی اچھی دوست تھی، اور تاکہ ان کی دوستی نہ ٹوٹے ابا نے خالہ کا سچ ماں سے چھپا رکھا تھا۔ خالہ نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی دوست کی بھی بیماری کا فائدہ اٹھانا صحیح ہوگا یا غلط۔ اس نے میری ماں کی زندگی ختم ہونے کا سوچ کر ابا سے شادی کرنے کی سفارش کی۔ جب ابا نے شادی سے منع کر دیا تو خالہ نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ رات کو میرے ساتھ خالہ نے کچھ غلط کیا ہے، اس لیے میں نے ابا کو فون کر کے ساری باتیں بتائی تھی۔ جب میں نے انہیں بتایا تب ابا نے مجھے کہا خالہ نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اس کا پیار مجھ پر ہے۔ اس نے وہ نیند کی گولی مجھے پھنسانے کے لیے دی تھی، لیکن میں نے اسے نہیں کھایا، اس لیے اس نے وہ گولی تمہارے اوپر استعمال کی۔ ابا نے بڑی سمجھداری سے آج اپنے خاندان کو بچا لیا تھا۔ خالہ اپنی دوست کی بیماری کو لے کر ابا سے پیار کرنے لگی تھی، لیکن ابا نے ماں کے برے وقت میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے رہے۔ ماں کی دوست نے دوستی میں یقیناً دھوکہ کیا تھا۔ دوستی ایسی ہونی چاہیے جو برے وقت میں ساتھ دے، نہ کہ برے وقت میں صرف اپنا فائدہ دیکھے۔ دوستو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل اردو موج کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔